اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ہماری سیاست سے آؤٹ رہے. ہاں ان کا ایک درینہ خواب ضرور ہے یا ان کی خواہش ہے، ایسی خواہش کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک پارٹی کے اشخاص لاپتہ ہوتے ہیں، وہ کیوں لاپتہ ہو رہے ہیں، وہ کیوں پارٹیاں ان سے چھڑوائی جا رہی ہیں، کیوں اس وقت جو 9 مئی کی بنیاد بنا کر آپ نے 10,000 سے زائد کارکنوں کو جیلوں کے اندر بند رکھا ہے، ان پر آپ نے تابڑ توڑ تشدد آپ نے ان پر کیا ہے، تو کیوں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں. ایک طرف ایک لاڈلا ہے تو دوسری طرف ایک شخص جیل میں ہے، اور اس سے ہی جی نہیں بھرا بلکہ اس کی پارٹی کو بھی پراپر توڑنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی اس وقت ناظرین آپ کے سامنے ہیں. میں تمہیں وہاں بھیج دوں گا جہاں سے تم کبھی واپس بھی نہیں آ سکو گی. یہ الفاظ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کل جتنے بھی کیسز کی سماعت ہو رہی ہے، اس طرح ان تمام سماعتوں میں اس طرح کے آج کل ہمیں کچھ جملے ضرور سننے کو ملتے ہیں، اور یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ اس وقت مینٹیلٹی ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، چیف جسٹس صاحب کی کیا ہے. ایون کہ انہوں نے تو میڈیا پر بھی پابندی لگا رکھی ہے کہ میڈیا بھی اگر اس طرح کی کوئی کوریج کرے گا یا اگر پبلک کو بتائے گا کہ انتخابات نہیں ہو رہے تو پھر میڈیا پر بھی پابندی لگ سکتی ہے، میڈیا کے ان افراد کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے آج کل معاملات آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ساتھ میں ناظرین اپنی آج کی ویڈیو میں گفتگو کرنے والے ہیں ہم علی نواز عوان کے متعلق، جو اس وقت لاپتہ ہونے کے بعد ایک نئی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. ان کے چہرے کی مسکراہٹ جو تصویروں میں نظر آ رہی ہے، کیا وہ حقیقی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن چھپی ہے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ کیا کہتی ہے، اس پر گفتگو کریں گے. اور ساتھ میں ناظرین اپنے علماء کرام کے متعلق آج گفتگو کریں گے اپنے اس ولاگ میں کہ علماء کرام جو حق گوئی سچ گوئی کے جانب سے مانا جاتا تھا کہ یہ اشخاص حق کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نظر نہیں آتا، نہ یہ جھوٹ کبھی بولتے ہیں، یہ تو پبلک کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں اور ممبر رسول کا حق ادا کرتے ہیں. تو کیا ہمارے علماء ممبر رسول پر بیٹھ کر اس کا حق ادا اس وقت کر رہے ہیں؟ یہ تمام معاملات ناظرین اپنے آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے. میں ہوں ثقلین ہموانہ، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. ناظرین اپنے ولاگ کا، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب ہی بڑھیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب اس طرح کے جملے، ایسے الفاظ اب بالکل عام سی بات ہو چکی ہے. یہ جملہ کیوں ادا کیا گیا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے جملہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ وہاں بھیج دوں گا جہاں سے واپس نہیں آ سکیں گی. اب یہ بیسیکلی ایک باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے، اور دھمکی بھی کسی اور کو نہیں بلکہ ایک خاتون کو دی جا رہی ہے. آمنہ ملک اس خاتون کا نام ہے جس کو دھمکی دی گئی ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے. اب یہ جبری گمشدگیوں کا جس طرح سے رواج ہے، جبری گمشدگیاں آپ سنتے ہیں، تو یہ بھی جبری طور پر گمشدگی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لاپتہ ہونا اسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا خود اسے ایسی جگہ بھیجنا جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکیں. اور یہ ہمیں بہتر پتہ ہے کہ گمشدہ یا لاپتہ افراد چاہے وہ بلوچوں کے ہوں، پھر چاہے وہ پٹھانوں کے ہوں یا چاہے وہ پنجابی ہوں، تینوں جب بھی لاپتہ ہوتے ہیں تو ایسی فیملیز بھی موجود ہیں جو آج تک اپنے پیاروں کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن ان کے پیارے آج تک ان کے پاس لوٹ کر نہیں گئے. تو یہ اس قسم کی دھمکی آج دی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے. اب کیس کی جانب بڑھتے ہیں. یہ ناظرین دراصل آمنہ ملک نے سردار، اس وقت جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے سردار طارق مسعود، ان کے خلاف باقاعدہ انہوں نے ایک شکایتی ریفرنس لے کر یہ گئی تھی، اور اس حوالے سے ہی آج سماعت تھی. آج اس پر فیصلہ ہونا تھا کہ آیا اس ریفرنس کی کارروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے گا یا اس کو یہیں پر ہی سٹاپ کر دیا جائے گا. تو اب اس لائن سے آپ یہ تو سمجھ چکے ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو یہ لائن ادا کر رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف مزید کوئی ایکشن لیا جائے، مزید کچھ ان کے پول کھلیں یا پتہ چلے کہ ان کے پاس پراپرٹی یا دیگر جو بھی معاملات ہیں، وجوہات ہیں، وہ پھر ان کے جو ہے سامنے آ سکیں. اب یہ سردار طارق مسعود صاحب کون ہے؟ یہ اس وقت ناظرین ایسا سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس وقت 2 دھڑوں میں تقسیم ہے، اور یہ شخص ایک تو سینئر ترین جسٹس ہیں، دوسرا یہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دھڑے میں، ان کے گروپ میں موجود ہیں. اسی وجہ سے قاضی صاحب ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آمنہ ملک ان کے خلاف شکایتی ریفرنس لائی تھی. ایک تو آج آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شکایتی ریفرنس ان کا خارج ہو چکا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں اور اپنے ہی دھڑے کے، اپنے ہی گروپ کے بندے کے خلاف ریفرنس کو مزید آگے بڑھائیں. اور ساتھ میں ناظرین کچھ اور بھی دھمکیاں دی گئی، جس طرح سے احوال آپ نے کچھ دیکھا ہوگا پی ٹی وی پر بھی کچھ عرصہ ایک کیس کے حوالے سے لائیو اس کو دکھایا گیا. وہاں پر آپ دیکھا کرتے تھے کہ وکیل ایک ہوتا تھا اور 15
जस्टिस साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस के उस एक शख्स से सवालात किया कर रहे होते थे। वो बेचारा उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस सवाल का वो जवाब दे। इवन कि अगर वो किसी सवाल का जवाब देने भी लगता तो उसको उसी वक्त वहाँ पर टोक दिया जाता। यही कुछ आज किया गया आमना मलिक के साथ। आमना मलिक जो बाद में उन्होंने आकर बाहर मीडिया को बताया, वो कहती हैं कि उनसे जनाब उन्हें कहा गया कि ये कहाँ से आप ये दस्तावेज़ात लाई हैं, ये जो शिकायती आप रेफरेंस दायर कर रही हैं, ये आपके पास से इसकी दस्तावेज़ात कहाँ से आई हैं, और जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये दस्तावेज़ात कहाँ से आई हैं, तब तक हम आपको सुप्रीम कोर्ट से जाने नहीं देंगे। यानी ये भी एक धमकी दी गई आमना मलिक को, और बड़ा ही बुरा रवैया उनके साथ रखा गया, जो कि बाद में आमना मलिक ने आकर बाहर बताया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जहाँ से लोग इंसाफ की तवक्को करते हैं, फिर अगर उसके अपने ही कोई जस्टिस इस तरह के कोई गुल खिला रहा है, फिर चाहे वो किसी के खिलाफ रेफरेंस आता है, तो उस पर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी को धमकी लगाएं कि जनाब आपको ऐसी जगह गुम करेंगे जहां से आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अब नाज़रीन दूसरी जाने बढ़ते हैं। अली नवाज अवान, ये कल की ही उनकी कुछ तस्वीर हैं जो वायरल हैं, और तस्वीर में देखा गया कि अली नवाज अवान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन की पार्टी है और अलीम खान की पार्टी है, और इस पार्टी को भी इसी तरह से बनाया गया जिस तरह से मुस्लिम लीग काफ को कभी बनाया गया था मुशर्रफ के दौर में। तो अब ये एक नई पार्टी जिसका वजूद रखा है हमारी जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, उस एस्टेब्लिशमेंट ने इस पार्टी का वजूद रखा और बड़े बड़े नाम तोड़कर इस पार्टी में उनको डाला जा रहा है। इनको लगता है, एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि ये बड़े नाम शायद वोट लेकर जीत कर इस इस्तेहकाम पाकिस्तान को मजबूत कर पाएंगे, और जब इस्तेहकाम पाकिस्तान मजबूत होगी तो उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट मजबूत होगी, क्योंकि ये तमाम अशखास जो इस वक्त टूट कर जा रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही इस पार्टी से या किसी भी पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट बहरहाल पाकिस्तानी जो हमारी पॉलिटिक्स है उससे एक उसमें अपनी जड़ें मजबूत रखना चाहती है और उसमें इन रहना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो हमारी सियासत से आउट रहे। हाँ, इनका एक दरीना ख्वाब ज़रूर है या इनकी ख्वाहिश है, ऐसी ख्वाहिश कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये इनकी ऐसी ख्वाहिश है कि हाँ, हम पॉलिटिक्स से अब बस दूर हो जाएंगे। बाजवा साहब भी कहा करते थे कि फरवरी में हम पॉलिटिक्स से दूर हो गए। तो हुजूर ये 75 साल पिछले आप मतलब पॉलिटिक्स में आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप इन्वॉल्व रहे, और आप अब भी दूर नहीं हुए। अली नवाज अमान पहले तो छुपे रहे, और ऐसी जगह छुपे रहे क्योंकि हमारे भी कुछ ज़राए हैं जो उनके साथ बड़े करीबी थे। उनसे जब पूछा कि अली नवाज अवान कहाँ हैं, ये वो वक्त है जब बड़ा ही सख्त उस वक्त टाइम चल रहा था अली नवाज अवान पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और वो छुपे हुए थे। उन्होंने कहा कि अली नवाज अवान इस वक्त ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी भी बन जाए और उन्हें वापस आना पड़े तो 3 दिन से पहले वो वापस नहीं आ सकेंगे, और जिस जगह अली नवाज अवान है वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, बल्कि पैदल आगे सफ़र तय करना पड़ता है। उसके अली नवाज अवान जब छुपे रहे उस वक्त उनके भाई को गिरफ्तार किया गया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक उनके भाई के हवाले से यहाँ पर दरखास्तें जो है दरखास्त उन्होंने दी थी पार्टी की जानिब से, और वो दरखास्त अभी भी पेंडिंग में है। तो अली नवाज अवान उनको गिरफ्तार किया गया, लापता किया गया। गिरफ्तारी तो वो होती है जो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों में पेश किया जाता है, और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बहुत पहले हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता, अब लोग लापता होते हैं। तो अली नवाज अवान को लापता किया गया। तकरीबन 3 से 4 दिन ये खबर मुसलसल गर्दिश करती रही जी अली नवाज अवान इस वक्त लापता हैं, यानी जिन्होंने उठाना था उनके पास हैं, और बस आया अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तमाम मीडिया के जो दोस्त हैं या हम इसी इंतज़ार में थे कि अली नवाज अवान साहब की बस आज शाम को नेशनल प्रेस क्लब में आएंगे और वो 9 मई की मजम्मत करेंगे और पार्टी को छोड़ देंगे। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं किया गया। लापता शख्स 3-4 दिन उसने टॉर्चर उस पर किया गया, जो कुछ मर्जी किया गया उस शख्स ने पहले तो सहा, लेकिन उसके जब बर्दाश्त से बाहर हो गई ये चीज़ तो उसके बाद उसकी तस्वीर आती है कल अलीम खान के साथ और जहांगीर तरीन के साथ, और बड़े वो खुश दिखाई देते हैं। यानी एक कोशिश ये ज़रूर की जाती है लापता होने वाले फ़र्द कि जब उसको मीडिया पर, जब उसको टीवी पर सामने लाया जाए, उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, उसको नहला धुला कर नए कपड़े उसको पहनाए जाते हैं ताकि कहीं से फील ना हो कि ये कहाँ से आ रहा है। तो इसी तरह का कुछ अली नवाज अमान के साथ किया गया, लेकिन वो ये बहुत बात भूल गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपनी एक वीडियोस भी बना रखी हैं। अली नवाज अमान ने भी वीडियो बना रखी है, और उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुझसे कोई बयान ज़बरदस्ती या मुझे कोई इस तरह के आप बयान देखें आपके सामने आए
کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بیان مجھ سے زبردستی دلوایا جا رہا ہے. میرا دل اور جان اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں. تو یہ بیان وہ آلریڈی اس سے پہلے ہی دے چکے ہیں، لیکن ان کے اس بیان کے باوجود وہ لاپتہ ہوئے، اور اس کے بعد استحکام پاکستان کا پرچم وہ اپنے گلے میں لپیٹ کر کھڑے ہیں. اور دو ایسے اشخاص جنہیں میں اگر کہوں ناظرین کے بھاڑے کے ٹٹو، تو یہ الفاظ بھی میرے خیال میں ان کے لیے کم پڑیں گے. بڑے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ ان تمام اشخاص کو اپنی پارٹی میں ویلکم کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے تصویریں بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہانگیر ترین سے کبھی میں نے یہ توقع نہیں کیا تھا، شاید یہ میری غلطی تھی کہ وہ اس قسم کی سیاست کریں گے، اس قسم کا وہ اپنا کاروبار آگے جو پہلے ہی کاروبار کر رہے ہیں مزید اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اس کی گود میں اس طرح سے جا کر وہ بھی بیٹھیں گے. اور علیم خان بھی، یہ مجھے اس وقت اب سمجھ آ چکی ہے. مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کا ان کو چیئرمین بنا دیا گیا، شاید وہ اسی خوشی میں ان کو ابھی تک اسی خوشی برداشت نہیں ہو پا رہی، اس کو اپنے چہرے کے ذریعے سے بار بار ایکسپریشن دے رہے ہیں اور اس طرح کی اشخاص کو لے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ نہ صرف اپنا نام خراب کر چکے ہیں، بلکہ اپنی آنے والی 7 نسلیں بھی ان کو بھی پاکستانی کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہ شخص کن کے لیے کام کرتا رہا ہے، اور اس شخص نے کیا کیا کام ڈالے ہیں پاکستان میں، کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہے، کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلے کرنا چاہے یا دیگر لوگوں کو توڑ کر اس کی پارٹی میں شامل کروایا. یہ سب اس وقت قوم کے سامنے ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ ویڈیوز اس وقت بن چکی ہیں، یہ تصاویر اس وقت کیپچر ہو چکی ہیں جو آپ نے تصاویر کھنچوائی ہیں. تو آپ ہی اپنی اسی جو ماضی اس وقت جو آپ کا بعد میں بنے گا، اس ماضی سے آپ آنکھیں چراتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں، ابھی بھی میرے سامنے جہانگیر ترین اور علیم خان 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے. اگر میں ان سے پوچھوں گا کہ حضور یہ استحکام پارٹی آپ نے کیسے وجود میں لائی، تو اس کا جواب کہاں سے وہ دیں گے، کس طرح سے وہ جواب دے سکتے ہیں. بہرحال یہ سیاست ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو یہ اسی طرح سے ناظرین جاری و ساری رہے گا. اب ایک اور چیز، اہم چیز، آج بورے والا میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، ان کے گھر کو مسمار کر دیا گیا. اچھا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو اس طرح سے توڑا جا رہا ہو. اس سے پہلے عثمان ڈار کی والدہ، اس کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی، انہیں بھی گھر سے نکالا گیا تھا. اور 9 مئی کے بعد لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارنا پولیس کا یہ عام سا رواج ہے. ایون کہ علی نوازوان، ان کے بھی پیٹرول پمپ اور دیگر کاروبار ان کو بھی ٹھپ کر دیا گیا. یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے. کون نہیں چاہتا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس پارٹی میں موجود رہیں؟ یہ کون توڑنا چاہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ تو اس کا جواب ناظرین اس وقت میرے خیال میں کوئی اگر جتنا بھی معصوم بن جائے، بچے کو اس کا جواب اس کا پتہ ہے کہ سب کے پیچھے کون ہے. اس سب کے پیچھے ہمارے مضبوط، ہمارے طاقتور، ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی احما پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ایک طرف ایک لاڈلا ہے تو دوسری طرف ایک شخص جیل میں ہے، اور اس سے ہی جی نہیں بھرا، بلکہ اس کی پارٹی کو بھی پراپر توڑنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی اس وقت ناظرین آپ کے سامنے ہیں. اب اہم چیز کی جانب بڑھتے ہیں. جب سب کو پتہ ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، تو اس وقت ہمارے علماء کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ علماء جو میں نے جس طرح ویڈیو کی سٹارٹ میں بھی بات کی کہ ہمارے منبر رسول کے وارث ہیں، علماء جو کبھی جانے جاتے ہیں کہ یہ تو سچ بولیں گے، یہ تو حق بولتے ہیں، یہ کم از کم لوگوں کو شعور دیتے ہیں. یہ اس طرح کی مینٹیلٹیز یا اس طرح کی پرسیپشنز موجود ہیں علماء کے بارے میں. تو اس وقت علماء کہاں کھڑے ہیں؟ کل ہمارے آرمی چیف صاحب نے خطاب بھی کیا علماء کے ساتھ، اور اس خطاب میں کیا انہوں نے جو باتیں کی، وہ میں صرف ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں ان کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں. مفتی صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ یہ چیز انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ جب یہ آپ کو میں بتاؤں گا تو اس کے بعد آپ سمجھ سکیں گے کہ ہمارے علماء اس وقت کیا کردار ادا کر رہے ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب کی آج علماء و مشائخ کے ساتھ طویل نشست ہوئی. آپ 5 گھنٹے سے زائد علماء کے درمیان رہے سوالات کے جواب دیے. جو تقریر انہوں نے فرمائی، اس کا ایک ایک جملہ دینی اور قومی حمیت و غیرت سے لبریز تھا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کس طرح سے یہ ہمارے علماء صاحب کس طرح سے ایک تو بیان کر رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ کیا سیکھ کر آئے ہیں جی ایچ کیو کی کل کی میٹنگ سے. کہتے ہیں جی ان کی پرجوش تقریر کا رنگ ہی الگ تھا. پوری نشست میں جس طرح انہوں نے درجنوں آیات برجستہ پڑھی، ان کا معنی و مفہوم بیان کیا، بلکہ بعض جگہوں پر بطور استدلال آیت کریمہ ذکر کی. ماشاءاللہ
اس سے اندازہ ہوا کہ وہ ایک مضبوط حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی گہرائی سے مطالعہ رکھتے ہیں. یہ اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے علماء صاحب. ایک میٹنگ کے بعد کس طرح سے وہ جناب پھلجھڑیاں آپ کے سامنے اس وقت دکھا رہے ہیں, کس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں. حافظ سید جنرل عاصم منیر صاحب اور کئی القابات سے ان کو نواز رہے ہیں موصوف. لیکن یہاں پر علماء, ٹھیک ہے میں اس کو غلط نہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ لیں, لیکن آپ وہاں پر سوال تو کریں. آپ ان سے سوال تو کریں کہ اس وقت ایک پارٹی کے اشخاص لاپتہ ہوتے ہیں, وہ کیوں لاپتہ ہو رہے ہیں, وہ کیوں پارٹیاں ان سے چھڑوائی جا رہی ہیں, کیوں اس وقت جو 9 مئی کی بنیاد بنا کر آپ نے 10,000 سے زائد کارکنوں کو جیلوں کے اندر بند رکھا ہے, ان پر آپ نے تابڑ توڑ تشدد آپ نے ان پر کیا ہے, تو کیوں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کیوں لوگوں کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں. یہ سوال جو اس وقت میں دہرا رہا ہوں, یہ سوال ہمارے علماء کو چاہیے تھا کہ وہ یہ سوال دہراتے. اب جب وہ یہ سوال دہراتے تو پھر آگے سے جواب لیتے, اگر جواب آگے سے نہ آتا تو ان کو سمجھاتے, کیونکہ علماء تو بہرحال حق گوئی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. علماء تو منبر رسول کے وارث ہیں, تو علماء کو یہاں پر اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ کر کیا رہے ہیں, وہ میں آپ کو دوسرا ذرا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ طاہر اشرفی صاحب نے جو کل انہوں نے بیان دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حافظ سید جنرل عاصم منیر کے خلاف اگر ان کی کہیں کوئی غلط تصویر استعمال کر کے اس پر کچھ بھی غلط بولا جائے حافظ صاحب کے خلاف, تو اس پر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. تو حضور پھر حافظ صاحب سے ہم یہ سوال نہ کریں کہ عام پبلک کے ساتھ, عام پاکستانیوں کے ساتھ آپ کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ انہیں جیلوں میں بند رکھ رہے ہیں, کس طرح سے آپ ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں. ہم ان سے یہ سوال نہ کریں. جب کوئی ان سے سوال ہی نہیں کرے گا تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ راہ راست پر چل رہے ہیں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں. غلط کو ہمیشہ غلط بولنا جو علماء کا کام تھا, وہ اس وقت چند ایک صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. ورنہ اور تقریباً صحافیوں کی بھی اگر بات کریں تو عمران ریاض کی صورت میں وہ بھی ہمارے سامنے رزلٹ موجود ہے, ارشد شریف کی صورت میں بھی ہمارے سامنے رزلٹ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ تک یہ بات کم از کم کنوے کریں, یا کم از کم ہم اپنے آرمی چیف صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں کہ خدا را یہ بس کریں. اگر آپ یہ نہیں کروا رہے تو جو یہ کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں, اور آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. تو یہ ہمارے علماء صاحب کو یہ سوالات کرنے چاہیے تھے, جو بہرحال اب اس وقت ہم کرنے پر مجبور ہیں. اور اس بعد میں جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر علماء کہتے ہیں کہ جی نوجوان ہم سے متنفر ہو رہے ہیں, یونیورسٹی کا نوجوان, پڑھا لکھا نوجوان اب ہم سے متنفر ہو رہا ہے, ہم سے سوال کرتا ہے. تو آپ سے سر سوال کیوں نہ کیا جائے؟ جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیں گے, جب آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جب آپ جھوٹ کے پلندے آپ بنائیں گے, تو پھر کس طرح سے آپ کا نوجوان ساتھ دے سکتے ہیں؟ اس وقت جو نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ حق اور سچ کیا ہے, اور وہ اسی پر ہی اپنا فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ نوجوان اس وقت ہماری میجورٹی جو ہے تقریباً وہ پڑھی لکھی ہے, اور پڑھا لکھا نوجوان ہی ہمیشہ سوال کرتا ہے, اور اسے سوال کرنا چاہیے تاکہ پھر اگر جواب نہ ملے تو کم از کم آگے کچھ اس کی تصحیح کر سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.